کہتے ہیں ماں کی چھٹی حص کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ اس دن صبح سے ہی میرے دل پر ایک عجیب سا بوجھ تھا جو مجھے اندر ہی اندر ڈرا رہا تھا۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی، یعنی عاشورہ کا وہ دن جب ہر طرف ایک عجیب سا سوگ اور اداسی پھیلی ہوتی ہے۔ ہمارے گھر کے بالکل قریب ہی مرکزی جلوس نے گزرنا تھا، اسی لیے صبح سے ہی گلیوں میں لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ نوحوں کی آوازیں لاؤڈ اسپیکر سے گونج رہی تھیں جو دل کو ایک عجیب سی رقت اور اداسی سے بھر رہی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ اداسی میرے اپنے گھر کا مقدر بننے والی ہے۔ میں اپنے 2 سال کے معصوم بیٹے علی کو گود میں لیے کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی۔ وہ میرا اکلوتا بیٹا تھا، میری کائنات تھا، میری جینے کی واحد وجہ تھا۔ اس کی معصوم آنکھیں اور چھوٹی چھوٹی انگلیاں جب میرے دوپٹے کو چھوتی تھی تو میری ساری دنیا کی تھکن مٹ جاتی تھی۔ علی بھوکا تھا اور رو رہا تھا۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور دودھ پلانے لگی۔ وہ سکون سے اپنی آنکھیں بند کیے دودھ پی رہا تھا اور میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دعائیں پڑھ رہی تھی تاکہ میرا بچہ ہر بلا اور بری نظر سے محفوظ رہے۔ مگر میرے دل کی دھڑکن عجیب طریقے سے تیز تھی، جیسے کوئی اندیکھا خوف میرے وجود کے گرد گھیرا تنگ کر رہا ہو اور مجھے کسی بڑی مصیبت سے ڈرا رہا ہو۔ میرا شوہر سجاد ایک نہایت شریف، صابر اور نیک انسان تھا۔ وہ محلے بھر میں اپنی شرافت اور عقیدت کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ محرم کے ان 10 دنوں میں وہ دن رات امام بارگاہ کی خدمت میں مصروف رہتا تھا اور گھر کی اسے کوئی ہوش نہیں ہوتی تھی۔ جلوس کا نظم و ضبط سنبھالنا، عزاداروں کے لیے سبیل کا انتظام کرنا اور ماتمی جلوس میں سب سے آگے رہنا اس کا معمول تھا۔ وہ کبھی غصہ نہیں کرتا تھا، کبھی اس کی زبان سے کسی کے لیے سخت لفظ نہیں نکلا تھا، لیکن محرم کے دن آتے ہی اس کی عقیدت ایک جنون کی شکل اختیار کر لیتی تھی اور یہی چیز مجھے ہمیشہ پریشان کرتی تھی۔ آج صبح جب وہ گھر سے نکل رہا تھا تو اس کا چہرہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ وہ بار بار کھڑکی سے باہر جھانکتا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور چہرے پر ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، سجاد خیریت تو ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، بس علی کو ایک گہری اور نمالود نظر سے دیکھا جیسے وہ اسے کوئی خاص پیغام دینا چاہ رہا ہو۔ اس کے بعد وہ بغیر کچھ کہے جلوس کی طرف نکل گیا اور میں اس کے اس رویے پر حیران ہوتی رہی۔ اب دوپہر کے 2 بج رہے تھے اور گرمی اپنے عروج پر تھی۔ جلوس اپنے جوبن پر تھا، باہر ماتم کی صدا بہت بلند ہو چکی تھی اور زنجیروں کی جھنکار ہمارے کمرے تک صاف آ رہی تھی۔ علی نے ابھی آدھا دودھ ہی پیا تھا، اس کی بھوک ابھی مٹی بھی نہیں تھی کہ اچانک ہمارے گھر کا بیرونی دروازہ اتنے زور سے کھلا کہ میں بری طرح چونک اٹھی۔ خوف کے ایک جھٹکے نے میرے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور سجاد اندر داخل ہوا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کا پورا لباس مٹی سے بھرا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی دیوانگی اور وحشت تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور ان میں ایک ایسا جنون تھا جو کسی بھی انسان کو ڈرا سکتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے سر پر ماتم کروانے کا کوئی شدید بھوت سوار ہو چکا ہو۔ سجاد، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے؟ میں اپنی جگہ سے اٹھنے لگی لیکن اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی میری طرف دیکھا۔ وہ ایک دم تیزی سے میری طرف لپکا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی اس نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ میری گود کی طرف بڑھائے اور علی کو مجھ سے چھیننے لگا۔ سجاد، یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ بچہ بھی چھوٹا ہے، وہ دودھ پی رہا ہے، چھوڑے اسے۔ میں نے علی کو اپنے سینے سے اور مضبوطی سے چمٹا لیا کیونکہ مجھے اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ مجھے یہ بچہ دے دو، خدا کے لیے ضد مت کرو، مجھے علی کو لے جانے دو۔ سجاد کی آواز میں ایک ایسی گرج اور ایسا جنون تھا جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح علی کو میری گود سے کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا جیسے وہ اسے جلوس کے بیچ لے جا کر کوئی بڑا ماتم کروانا چاہتا ہو۔ میں نہیں دوں گی، آپ پاگل ہو گئے ہیں، باہر کتنا ہجوم ہے، گرمی ہے، آپ اتنے چھوٹے 2 سال کے بچے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس نے ابھی دودھ بھی پورا نہیں پیا، میں روتے ہوئے چلائی۔ میں نے اپنے پورے وجود کی طاقت لگا دی تاکہ اپنے بچے کو اس کے باپ کے ان جنونی ہاتھوں سے بچا سکوں جو اسے جلوس کی طرف لے جانا چاہتے تھے، لیکن سجاد پر جیسے کوئی عجیب دھن سوار تھی۔ اس نے ایک آخری اور زوردار جھٹکا دیا اور 2 سال کا معصوم علی میری گود سے کھینچ لیا گیا۔ علی اچانک اس جھٹکے سے بری طرح رو پڑا۔
اس کی معصوم چیخیں کمرے میں گونجنے لگی۔ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی باہوں کو میری طرف پھیلا رہا تھا، جیسے اپنی ماں کو پکار رہا ہو کہ ماں مجھے اس ہجوم میں جانے سے بچاؤ۔ سجاد، تمہیں میرے دودھ کا واسطہ، میرے بچے کو اس جلوس میں مت لے کر جاؤ، وہ ابھی بہت چھوٹا ہے۔ سجاد! میں زمین پر گر پڑی۔ میں نے روتے ہوئے اس کے پیر پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ وہ مڑا اور روتے بلکتے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر بجلی کی تیزی سے باہر گلی کی طرف بھاگ گیا، جہاں ماتم کا شور اپنے عروج پر تھا۔ میں ننگے پاؤں پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگی۔ میرا دوپٹہ سر سے ڈھلک گیا تھا، لیکن مجھے اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے بس اپنے بچے کو بچانا تھا، جو اپنے باپ کے جنون کا شکار ہونے جا رہا تھا۔ جب میں صحن سے ہوتی ہوئی باہر گلی کے دروازے تک پہنچی تو باہر کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ چاروں طرف انسانوں کا ایک بڑا سمندر تھا۔ سیاہ لباس پہنے ہزاروں عزادار تھے، نوحہ خوانی کی بلند آوازیں تھیں، اور سجاد اس ہجوم کے اندر علی کو دبائے بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ میں نے اسے روکنے کے لیے آوازیں دیں، پکارنے کی کوشش کی، لیکن میری کمزور آواز جلوس اور ماتم کے اس ہولناک شور میں دب کر رہ گئی اور میری کوئی مدد کو نہ آیا۔ وہ جا چکا تھا۔ میرے معصوم بچے کو اس کی بھوک کی حالت میں میری گود سے چھین کر اس خطرناک ہجوم میں لے جا چکا تھا، جہاں لوگ عقیدت میں سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ میں وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ کر رونے لگی۔ آس پاس سے گزرنے والے لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ ایک باپ اپنے ہی 2 سال کے بچے کو زبردستی اس ہجوم میں کیوں لے کر گیا۔ میرے ذہن میں بار بار سجاد کا وہ چہرہ گھوم رہا تھا جس میں رحم کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، اور وہ بس بچے کو جلوس کا حصہ بنانے کے لیے بےتاب تھا۔ دھول اور مٹی کے اس طوفان میں میرا معصوم علی کہیں گم ہو چکا تھا، اور میرے پاس اب صرف انتظار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور پھر پورے 2 گھنٹے بعد میرا شوہر جب واپس لوٹا تو یونیورسٹی کا وہ آخری سال میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور سب سے مشکل سال تھا۔ سجاد اور میری دوستی اب ایک ایسی موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، میرے دل کا خوف بڑھتا جا رہا تھا، ایک ایسا خوف جو مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتا تھا۔ میں ایک روایتی سنی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جہاں شروع سے ہی ایک مخصوص ماحول دیکھا تھا، اور دوسری طرف سجاد ایک پکے شیعہ خاندان کا بڑا بیٹا تھا۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس سے میں چاہ کر بھی نظریں نہیں چرا سکتی تھی۔ ایک دن یونیورسٹی کی لائبریری کے پیچھے والے لان میں ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ دھوپ بہت ہلکی تھی اور فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ سجاد ہمیشہ کی طرح بہت پرسکون نظر آ رہا تھا، لیکن میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ میں نے کافی دیر تک اپنے دوپٹے کے کونے کو انگلیوں پر لپیٹا اور پھر ہمت کر کے سجاد کی طرف دیکھا۔ اس کی آسودہ آنکھیں مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، لیکن میری آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ سجاد نے میری پریشانی کو بھانپ لیا اور بہت نرمی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم آج اتنی خاموش کیوں ہو اور تمہارا چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ میں نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے دل کا سارا غبار باہر نکال دیا۔ میں نے کہا، سجاد، میں بہت ڈر گئی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اب اس رشتے کو یہیں ختم کر دینا چاہیے۔ سجاد میری یہ بات سن کر بالکل شاک رہ گیا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی اور اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا، جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو۔ اس سے پوچھا کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہم نے تو ایک ساتھ جینے مرنے کے وعدے کیے تھے، اب اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ تم پیچھے ہٹ رہی ہو؟ کیا تمہاری محبت اتنی کمزور تھی؟ میں نے روتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا اور کہا کہ سجاد، بات محبت کی نہیں ہے بلکہ ہمارے عقیدے کی ہے۔ میں ایک سنی لڑکی ہوں اور تم ایک شیعہ ہو۔ میں نے بچپن سے اپنے گھرانے میں اور اپنے آس پاس شیعہ لوگوں کے بارے میں بہت سی عجیب اور ڈراؤنی باتیں سن رکھی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے گھر کا ماحول بہت مختلف ہوتا ہے۔ تم لوگ محرم کے دنوں میں اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہو، ماتم کرتے ہو اور گلیوں میں جلوس نکالتے ہو۔ میں نے جب بھی ٹی وی پر یا دور سے جلوسوں کے مناظر دیکھے ہیں، میرا دل دہل جاتا ہے۔ میں بہت کمزور دل کی لڑکی ہوں، میں یہ سب اپنی آنکھوں کے سامنے کبھی نہیں دیکھ سکتی۔ میں ہرگز بھی ایک شیعہ لڑکے سے شادی نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے تمہاری ان سب رسموں سے بہت خوف آتا ہے۔ سجاد نے میری پوری بات بہت صبر اور توجہ سے سنی۔ اس کے چہرے پر غصے کے بجائے گہری ہمدردی اور اداسی پھیل گئی۔
اس نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی اور پھر بہت دھیمی اور پیار بھرے لہجے میں بولا کہ بس اتنی سی بات ہے اور تم اس بات پر ہماری اتنی گہری محبت کو قربان کرنے چلی ہو۔ تم نے لوگوں سے جو باتیں سنی ہیں وہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن تم نے مجھے تو دیکھا ہے نا۔ کیا میں نے کبھی تمہارے سامنے کوئی ایسی بات کی ہے؟ کیا میں نے کبھی کسی کو تکلیف پہنچائی؟ عقیدت اور محبت دو الگ چیزیں ہیں، اور انسان کا خدا کے ساتھ رشتہ بالکل ذاتی ہوتا ہے۔ میں نے تڑپ کر کہا کہ سجاد، کہنا بہت آسان ہے، لیکن جب محرم کا مہینہ آئے گا تو تم بھی اسی ماحول کا حصہ بن جاؤ گے، تم بھی جلوسوں میں جاؤ گے اور ماتم کرو گے۔ میں اس وقت کیا کروں گی؟ میرے گھر والے کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے، اور میں خود بھی اس خوف کے ساتھ نہیں جی سکتی کہ میرا شوہر اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ ہماری شادی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارے راستے بالکل الگ ہیں۔ ہم دو مختلف دنیاؤں کے لوگ ہیں جو کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ سجاد نے میرا یہ خوف دیکھ کر بہت محبت سے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ دیکھو، میں تمہیں کبھی مجبور نہیں کروں گا کہ تم میری دنیا کا حصہ بنو یا تم وہ سب کرو جو میں کرتا ہوں۔ تم اپنے عقیدے پر قائم رہنا اور میں اپنے عقیدے پر چلوں گا۔ تم وہی کرنا جو تمہیں اچھا لگتا ہے اور میں وہی کروں گا جو مجھے ٹھیک لگتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے مذہبی معاملات میں کبھی دخل نہیں دیں گے، لیکن ہم شادی کر کے ایک ہو سکتے ہیں، کیونکہ انسانیت اور محبت کا رشتہ تمام فرقوں سے اوپر ہوتا ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میرے گھر میں تمہاری عزت پر کبھی کوئی آنچ نہیں آئے گی، اور نہ ہی کوئی تمہیں اس بات پر مجبور کرے گا۔ میں سجاد کی باتیں سن کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کے لہجے میں اتنی سچائی اور اتنی مٹھاس تھی کہ میرا آدھا خوف وہیں ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی میرے ذہن کے کسی کونے میں وہ ڈر موجود تھا کہ عملی زندگی میں یہ سب اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا کہنے میں لگتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ سجاد، اگر کل کو ہمارے خاندان والوں نے ہمیں قبول نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ سجاد نے میرا ہاتھ تھام لیا اور بہت یقین کے ساتھ کہا کہ جب تک ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہیں، دنیا کی کوئی دیوار ہمیں الگ نہیں کر سکتی۔ میں اپنے والدین کو بھی منا لوں گا اور تمہارے گھر والوں کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ لوں گا، بس تم میرا ساتھ مت چھوڑنا۔ ان دنوں یونیورسٹی کا ماحول بھی بہت عجیب تھا۔ ہر طرف فائنل امتحانات کی تیاری چل رہی تھی، لیکن ہمارے دلوں میں ایک الگ ہی امتحان چل رہا تھا۔ میں جب بھی گھر جاتی تو میری ماں مجھے شادی کے لیے مختلف رشتوں کے بارے میں بتاتی، اور میں ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتی۔ میری ماں اکثر مجھ سے کہتی کہ تم اب بڑی ہو گئی ہو اور ہمیں تمہاری فکر رہتی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی بیٹی کا دل ایک ایسے لڑکے کے پاس ہے جس سے شادی کرنا ان کے خاندان کے اصولوں کے بالکل خلاف تھا۔ میں راتوں کو مصلی پر بیٹھ کر رو رو کر دعائیں مانگتی تھی کہ یا اللہ میرے لیے کوئی معجزہ کر دے اور سجاد کو میرا مقدر بنا دے، کیونکہ میں اس کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری طرف سجاد نے اپنے گھر میں بات شروع کر دی۔ جیسا کہ ہمیں معلوم تھا، اس کے گھر والوں نے بھی شروع میں بہت سخت مخالفت کی۔ اس کی ماں نے صاف کہہ دیا کہ ہمارے گھر میں صرف ہمارے ہی عقیدے کی بہو آئے گی جو ہمارے ساتھ مجالس اور جلوسوں میں شریک ہو سکے، لیکن سجاد اپنی بات پر اڑا رہا۔ اس نے اپنی ماں کو سمجھایا کہ محبت کسی عقیدے کو دیکھ کر نہیں ہوتی، اور وہ لڑکی بہت نیک اور شریف ہے، وہ ہمارے گھر کو بہت اچھے سے سنبھالے گی۔ سجاد کی مسلسل ضد اور اس کی محبت کے سامنے بالآخر اس کی ماں کو جھکنا پڑا، اور انہوں نے رشتہ لے کر میرے گھر آنے کی حامی بھر لی۔ جب سجاد کے گھر والے رشتہ لے کر میرے گھر آئے تو میرے والد اور بھائیوں کا رد عمل اتنا شدید تھا جس کا میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ انہوں نے سجاد کے بزرگ والد کی صاف الفاظ میں بےعزتی کی، اور میرے بھائیوں نے سجاد کو گریبان سے پکڑ کر گھر سے باہر دھکے مار کر نکال دیا۔ انہوں نے چیخ کر کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی ہمارے گھر کی لڑکی کا ہاتھ مانگنے کی؟ ہم ایک کٹر سنی خاندان ہیں، اور ہم اپنی بیٹی کو کبھی ایسے گھرانے میں نہیں بھیجیں گے جہاں کا ماحول ہم سے بالکل مختلف ہو۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ ہم تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ سجاد کے والد نے بہت ضبط کیا، اور سجاد خاموشی سے اپنے آنسو پی کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ وہ میرے گھر والوں کی عزت کرتا تھا۔ ان کے جانے کے بعد جیسے میرے گھر میں قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرے والد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا اور ان کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ سیدھے میرے کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے میرا ہاتھ اتنی زور سے مروڑا کہ میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ انہوں نے میرا موبائل فون مجھ سے چھین لیا اور زمین پر پٹخ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ میرے بھائیوں نے مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور کہا کہ تم نے ہمارا نام مٹی میں ملا دیا ہے۔ ایک شیعہ لڑکے سے محبت کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟
ہمارا خاندان برباد ہو جائے گا، لوگ ہم پر تھو تھو کریں گے کہ ان کی لڑکی نے کہاں شادی کر لی۔ میرے والد نے مجھ پر سخت پابندی لگا دی اور چلاتے ہوئے کہا کہ خبردار جو تم نے دوبارہ یونیورسٹی میں قدم رکھا یا اس لڑکے سے ملنے کی کوشش کی، اب تمہاری پڑھائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ تم نے ہماری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، اب تمہیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ انہوں نے مجھے ایک اندھیرے اور چھوٹے سے کمرے میں دھکیل دیا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ اس تپتے ہوئے کمرے میں نہ ہوا تھی اور نہ ہی روشنی۔ میں دن رات فرش پر بیٹھ کر روتی تھی اور اپنی ماں کی منتیں کرتی تھی کہ مجھے سجاد سے الگ مت کریں، وہ بہت اچھا انسان ہے۔ لیکن میری ماں بھی اپنے شوہر اور بیٹوں کے خوف سے بے بس تھی اور وہ دیوار سے لگ کر صرف آنسو بہاتی تھی۔ ظلم کا یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوا۔ میرے والد نے خاندان میں میری عزت کا جنازہ نکالنے کے لیے فوری طور پر اپنی مرضی سے میرا رشتہ طے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے میرے ایک دور کے بدتمیز اور جاہل کزن کے ساتھ زبردستی میری منگنی کا اعلان کر دیا، جو صرف پیسوں کا لالچی تھا۔ جب مجھے یہ پتہ چلا تو مجھے لگا جیسے میری روح تڑپ اٹھی ہو۔ میں نے کمرے کا دروازہ پیٹا، میں چلائی، میں نے روزے رکھے اور خدا سے موت مانگی کہ اللہ مجھے اس زبردستی کے رشتے سے بچا لے۔ میں سجاد کے سوا کسی اور کی بیوی بننے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن میرے بھائیوں نے کمرے کے باہر سے کھڑے ہو کر کہا کہ اگر تم نے اس شادی سے انکار کیا تو ہم سجاد کو جان سے مار دیں گے۔ اس دھمکی نے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے کر دیے۔ میں اپنی محبت کی زندگی کے لیے ڈر گئی تھی۔ مجھے سجاد کی جان کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ میں اس اندھیرے کمرے میں قید بالکل اکیلی اور بے یار و مددگار تھی۔ باہر میری شادی کی تیاریاں شروع ہو رہی تھیں اور میرے پاس سجاد تک یہ پیغام پہنچانے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ میں ایک ایک لمحہ گن گن کر گزار رہی تھی اور میرے لیے ہر گزرتا ہوا دن کسی قیامت سے کم نہیں تھا، کیونکہ میری شادی کے دن تیزی سے قریب آ رہے تھے۔ گھر میں مہمانوں کا آنا جانا شروع ہو چکا تھا اور ہر طرف ہنسی مذاق اور خوشیوں کا ماحول تھا، لیکن میرے دل پر چھایا ہوا اندھیرا کوئی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ سب کے لیے وہ ایک خوشی کا موقع تھا، لیکن میرے لیے میری زندگی کا سب سے بڑا سودا ہونے جا رہا تھا۔ اس سارے شور شرابے اور اکیلے پن میں سجاد کا خیال مجھے لمحہ بہ لمحہ ستا رہا تھا۔ میں جب بھی آنکھیں بند کرتی تو مجھے سجاد کا چہرہ اور اس کا مسکراتا ہوا انداز یاد آتا۔ مجھے وہ دن یاد آتے جب ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں۔ میں سوچتی کہ کیا سجاد کو معلوم بھی ہے کہ اس کی عائشہ کو ہمیشہ کے لیے کسی اور کے حوالے کیا جا رہا ہے، اور کیا ہماری سچی محبت کا انجام صرف یہ آنسو اور یہ بے بسی ہی ہونی تھی۔ میرے بھائی نے میرا موبائل فون پہلے ہی چھین لیا تھا، جس کی وجہ سے میرا باہر کی دنیا سے رابطہ بالکل کٹ چکا تھا اور میں اپنے ہی گھر میں ایک قیدی بن کر رہ گئی تھی۔ ایسے کٹھن اور مایوس کن حالات میں خدا نے میری فریاد سن لی اور میری شادی کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے میری کالج کی سب سے قریبی دوستیں سارہ اور مریم میرے گھر آئیں۔ جب وہ میرے کمرے میں داخل ہوئی تو میری حالت دیکھ کر ان کے چہروں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ انہوں نے فوری طور پہ کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا تاکہ کوئی اچانک اندر نہ آ سکے۔ میں انہیں دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ سارہ اور مریم، وہ لوگ میری زندگی برباد کر رہے ہیں اور میں سجاد کے بغیر نہیں جی سکتی، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ سارہ نے مجھے حوصلہ دیا اور اپنے ہینڈ بیگ سے اپنا موبائل فون نکالتے ہوئے کہا کہ عائشہ، ہم سب جانتے ہیں، اسی لیے ہم یہاں آئی ہیں اور ہم نے سجاد سے رابطہ کیا تھا، وہ تمہارے لیے پاگل ہو رہا ہے، یہ لو، میں نے اسے لائن پر لیا ہوا ہے، اس سے بات کرو۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فون اپنے کان سے لگایا اور جیسے ہی دوسری طرف سے سجاد کی بھاری اور پریشان آواز آئی تو میری ہچکی بن گئی۔ میں نے روتے ہوئے صرف سجاد کا نام ہی لیا تھا کہ میرے آنسو دوبارہ بہنے لگے۔ سجاد نے تڑپ کر کہا کہ عائشہ، خدا کا شکر ہے تمہاری آواز سننے کو ملی، تم ٹھیک ہو نا؟ سجاد کی آواز میں ایک عجیب سا اضطراب اور تڑپ تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ میرے لیے کتنا بے چین اور پریشان ہے اور وہ کئی راتوں سے سویا نہیں تھا اور دن رات صرف میرے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پھر اچانک سجاد کا لہجہ بہت سنجیدہ اور جذباتی ہو گیا۔ اس نے کہا کہ عائشہ، میری بات غور سے سنو، اگر تم نے کسی اور سے شادی کی تو میں اپنی جان لے لوں گا، کیونکہ میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اگر تم میری نہ ہو سکی تو سجاد اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ سجاد کی یہ بات سن کر میں اور بھی گھبرا گئی تھی اور میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ سجاد جذباتی ہے، وہ اپنی بات کا پکا ہے۔ اس کی زندگی کا خطرہ دیکھ کر میرا سارا خوف غائب ہو گیا۔
اور میں نے اس سے وعدہ کیا کہ نہیں سجاد، ایسا مت کہو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں شادی سے پہلے ہی کسی نہ کسی طرح تمہارے پاس آ جاؤں گی، تم بس میرا انتظار کرنا۔ سجاد نے مجھے تسلی دی اور ہم نے فون بند کر دیا۔ لیکن اب میرے ذہن میں فرار کا ایک پکا ارادہ بن چکا تھا۔ بالآخر مہندی کی تقریب کا دن آ گیا۔ گھر میں مہندی کے گیت گائے جا رہے تھے اور مجھے تیار کرنے کے لیے شہر کے ایک مشہور بیوٹی پارلر بھیجا گیا۔ سارا اور مریم بھی میرے ساتھ تھیں۔ جیسے ہی ہم پارلر پہنچی تو مجھے ہال کے اندر لے جایا گیا جہاں دلہنوں کی تیاری ہو رہی تھی۔ میری بھابھی کچھ سامان لینے کے لیے باہر چلی گئی اور میک اپ والی خاتون بھی کچھ دیر کے لیے دوسرے کمرے میں مصروف ہو گئی۔ یہ وہی موقع تھا جس کا میں انتظار کر رہی تھی۔ سارا نے مجھے اشارہ کیا کہ پارلر کا پچھلا راستہ کھلا ہے اور وہاں کوئی سیکیورٹی نہیں ہے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا اور اپنی چادر درست کی اور خاموشی سے پچھلے راستے سے فرار ہو گئی۔ گلی میں نکلتے ہی میں نے ایک رکشہ لیا اور سیدھے سجاد کے گھر پہنچ گئی۔ دل میں خوف کا ایک طوفان تھا، لیکن سجاد تک پہنچنے کا جنون اس سے کہیں بڑا تھا۔ جب میں نے سجاد کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ خود سجاد نے ہی کھولا اور مجھے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ششدر رہ گیا، لیکن پھر اس کے چہرے پر ایک سکون آ گیا کہ میں محفوظ ہوں اور وہ مجھے گھر کے اندر لاؤنج میں لے گیا۔ لیکن وہاں سجاد کے والدین پہلے سے موجود تھے۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر سجاد کے والد زیدی صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور انہوں نے سخت لہجے میں کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے سجاد، اور یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ میں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ انکل پلیز مجھے یہاں سے مت نکالیں، میرے گھر والے زبردستی میری شادی کر رہے ہیں اور میں سجاد کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ لیکن سجاد کے گھر والے اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ سجاد کی والدہ آگے بڑھی اور غصے سے بولی کہ ہم تمہیں اس گھر میں قبول نہیں کر سکتے کیونکہ جب ہم تمہارا رشتہ لے کر تمہارے گھر آئے تھے تو تمہارے گھر والوں نے ہماری بہت بے عزتی کی تھی اور ہمیں ذلیل کر کے نکالا تھا، ہم وہ دن کیسے بھول جائیں؟ زیدی صاحب نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ بات صرف بے عزتی کی نہیں ہے بلکہ ہمارے درمیان شیعہ اور سنی کا وہ مسلکی فساد کھڑا ہو جائے گا جس کی آگ میں ہمارا پورا خاندان جل جائے گا اور تمہارے بھائیوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ اسی لیے عائشہ تم اسی وقت اپنے گھر واپس جاؤ، ہم تمہیں یہاں پناہ نہیں دے سکتے۔ سجاد کے والدین کی باتیں سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور میں فرش پر بیٹھ کر رونے لگی کیونکہ میرا آخری سہارا بھی چھن رہا تھا۔ سجاد نے اپنی محبت کو اس طرح بے بس دیکھا تو اس نے اپنے والدین کے سامنے ایک بڑا فیصلہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ سجاد نے اپنے غصے اور جذبات پر قابو پایا اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھیک ہے ابا جی، اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو میں عائشہ کو اس کے گھر چھوڑ کر آتا ہوں، آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ سجاد کی یہ بات سن کر اس کے والدین نے سکون کا سانس لیا کہ ان کا بیٹا ان کی بات مان گیا ہے، لیکن وہ سجاد کے دل میں چھپے عزم سے بالکل بے خبر تھے۔ سجاد نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور مجھے گھر سے باہر لے آیا۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی کہ سجاد، کیا تم مجھے واپس اس جہنم میں چھوڑ دو گے؟ وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ سجاد نے مجھے اپنی بائک پر بٹھایا اور خود آگے بیٹھا اور بائک اسٹارٹ کرتے ہوئے بڑے ہی یقین اور محبت بھرے لہجے میں کہا کہ عائشہ، میں نے اپنے گھر والوں سے صرف یہ کہا ہے کہ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں، لیکن میرا گھر وہ نہیں ہے جہاں تمہارے ظالم بھائی رہتے ہیں۔ اب سے میرا گھر وہی ہے جہاں تم ہوگی۔ میں تمہیں اس جہنم میں واپس کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں وہاں سے لے کر نکل آیا ہوں اور اب ہم کسی ایسی محفوظ جگہ جا رہے ہیں جہاں کوئی مسلح کی دیوار یا خاندانی انا ہماری محبت کے بیچ نہیں آ سکے گی۔ سجاد نے بائک کی اسپیڈ بڑھائی اور ہم دونوں محفوظ مستقبل کی طرف نکل پڑے جہاں ہماری محبت کو ایک نیا آسمان ملنا تھا۔ سجاد نے اپنی بائک بس اسٹینڈ پر ہی چھوڑ دی تھی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا عزم تھا، جیسے وہ اپنے ماضی کے تمام راستے ہمیشہ کے لیے بند کر رہا ہو۔ ہم دونوں بس اسٹینڈ کے ایک تاریک کونے میں کھڑے تھے جہاں مسافروں کا ہجوم تھا اور بسوں کے ہارن کا شور گونج رہا تھا، لیکن میرے کانوں میں صرف سجاد کے وہ الفاظ گونج رہے تھے جو اس نے مجھے بائک پر بیٹھتے ہوئے کہے تھے کہ اب سے میرا گھر وہی ہے جہاں تم ہوگی۔ دل میں خوف کی ایک ایسی لہر تھی جو مجھے اندر ہی اندر مٹاتی جا رہی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میں اپنے پیچھے ایک ایسا طوفان چھوڑ کر آئی ہوں جو میرے خاندان کی عزت اور انا کو خاک میں ملا چکا ہے۔ لیکن جب میں نے سجاد کی طرف دیکھا جو ٹکٹ کاؤنٹر پہ کھڑا ہمارے ایک نئے سفر کا ٹکٹ خرید رہا تھا تو مجھے اپنے فیصلے پر ایک عجیب سا فخر محسوس ہوا۔ سجاد نے واپس آ کر میرا ہاتھ تھاما
اور ہم دونوں ایک ایسی بس میں بیٹھ گئے جس کی منزل ہمیں ایک بالکل نئے اور نامعلوم شہر کی طرف لے جا رہی تھی۔ وہ رات میں نے بس کی کھڑکی سے باہر اندھیرے کو دیکھتے ہوئے گزاری، اور ہر گزرتے کلومیٹر کے ساتھ میرا پرانا شہر اور میری پرانی زندگی مجھ سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ بس ایک نئے شہر کے اڈے پر رکی جہاں کی ہوا اور لوگ میرے لیے بالکل اجنبی تھے۔ سجاد مجھے لے کر اس شہر کے ایک پرسکون علاقے میں پہنچا جہاں اس کے ایک بہت مخلص اور پرانے دوست کا گھر تھا۔ اس کے دوست نے ہمیں دیکھا تو وہ سب سمجھ گیا اور اس نے بغیر کوئی سوال کیے ہمیں اپنے گھر میں پناہ دی۔ وہ ایک سچا دوست تھا جس نے اس کٹھن وقت میں ہمارا ساتھ دیا، اور اسی کے گھر ایک چھوٹے سے کمرے میں ہمارے نئے سفر کی سب سے بڑی شروعات ہوئی۔ اس کے دوست نے ایک مقامی مولوی صاحب اور 2 گواہوں کا انتظام کیا، اور اسی کمرے میں سجاد اور میرا نکاح پڑھا دیا گیا۔ جب میں نے قبول ہے کہا تو میرے آنسو میری مہندی پر گرے، لیکن اس بار وہ آنسو غم کے نہیں بلکہ ایک سکون کے تھے کہ اب میں قانونی اور شرعی طور پہ سجاد کی ہو چکی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد ہم نے اپنی زندگی کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا فیصلہ کیا، اور سجاد کی دن رات کی محنت کی وجہ سے ہمیں اسی شہر میں ایک چھوٹا سا کرائے کا مکان مل گیا۔ وہ مکان بہت بڑا نہیں تھا، لیکن اس کی دیواریں ہماری محبت اور سکون سے بھری ہوئی تھی۔ ہم نے بازار سے چند ضروری اشیاء خریدی اور اپنے اس چھوٹے سے گھر کو سجایا۔ میں اور سجاد ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے، اور ہم نے اپنے مستقبل کے بہت سے خوبصورت خواب سجائے تھے۔ ہم اکثر رات کو چائے پیتے ہوئے اپنے آنے والے کل کی باتیں کرتے تھے۔ سجاد مجھے بتاتا تھا کہ وہ ایک دن اپنی محنت سے ایک بڑا کاروبار شروع کرے گا اور ہم اپنا ایک ذاتی گھر خریدیں گے جہاں صرف ہماری خوشیاں ہوں گی۔ ان تمام خوشیوں کے باوجود میرے دل کے کسی کونے میں ہر وقت اپنے گھر والوں کا خوف ستاتا رہتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے بھائی جن کا غصہ پورے علاقے میں مشہور ہے، وہ کسی نہ کسی دن مجھے ڈھونڈ نکالیں گے اور ہماری اس چھوٹی سی دنیا کو تباہ کر دیں گے۔ جب بھی باہر گلی میں کوئی تیز قدموں کی آواز آتی یا دروازے پر اچانک دستک ہوتی تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی اور میں سجاد کے پیچھے چھپ جاتی، لیکن سجاد ہمیشہ میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہتا کہ عائشہ تم بالکل پریشان نہ ہو، انہیں ہمارا پتہ کبھی نہیں چلے گا۔ میں تمہاری ڈھال بن کر تمہارے سامنے کھڑا ہوں اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکتی۔ سجاد کی ان باتوں سے مجھے ایک نیا حوصلہ ملتا تھا اور میں اس کے سینے سے لگ کر اپنی تمام خوف بھول جاتی تھی۔ اس نے واقعی میری خاطر اپنا گھر بار، اپنا شہر اور اپنے والدین سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ جن والدین نے اسے پالا تھا ان کی سخت باتوں کے بعد اس سے پلٹ کر دوبارہ اپنے گھر والوں کی طرف بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ میرے لیے سب کچھ قربان کر کے آ گیا تھا، اور اب میں ہی اس کی کل کائنات تھی، اور یہی ہماری زندگی کا خوبصورت اور پرسکون سفر دن بدن آگے بڑھنے لگا تھا۔ سجاد نے ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری شروع کر دی تھی، اور وہ صبح سویرے کام پر جاتا اور شام کو جب واپس آتا تو اس کے ہاتھ میں میری پسندیدہ چیزیں ہوتی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے دکھ سکھ بانٹتے اور زندگی کی ہر مشکل کا مسکرا کر سامنا کرتے۔ مہینے گزرتے گئے اور ہماری محبت مزید گہری ہوتی گئی۔ مجھے لگتا تھا کہ اب ہماری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی اور خاندانی نفرتوں کا وہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے جو ہمارے پیچھے رہ گیا تھا۔ لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، اور وقت کا پہیہ جب گھومتا ہے تو انسان کو ان حقائق کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن سے وہ بھاگ رہا ہوتا ہے۔ ہماری شادی کو کچھ ماہ گزر چکے تھے کہ شہر میں محرم کا چاند نظر آ گیا اور پورے شہر کا ماحول اچانک تبدیل ہو گیا۔ گلیوں اور بازاروں میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور سوگ کی فضا چھا گئی۔ میں اپنے گھر کے کاموں میں مصروف تھی کہ ایک شام سجاد کام سے جلدی واپس آ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک الگ ہی سنجیدگی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ سیدھا کمرے میں گیا اور جب وہ باہر آیا تو میں ایک دم بہت خوفزدہ ہو گئی اور میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا، کیونکہ میں نے اپنے شوہر سجاد کو مکمل سیاہ لباس پہن کر ماتم کے لیے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے لباس کا وہ کالا رنگ میرے دل میں خنجر کی طرح چبھا، اور وہ منظر دیکھ کر میرے دل میں پرانا خوف اور مسلکی اختلافات کی وہ تمام باتیں دوبارہ گردش کرنے لگی جنہوں نے ہمیں اپنے پیاروں سے دور کر دیا تھا۔ مجھے اپنے والد اور بھائی کی وہ باتیں یاد آنے لگی جو وہ ہمارے مسلکی فرق کے بارے میں کرتے تھے، اور مجھے سجاد کے والد زیدی صاحب کے وہ الفاظ یاد آئے کہ تمہارے درمیان شیعہ اور سنی کا وہ مسلکی فساد کھڑا ہو جائے گا جس کی آگ میں پورا خاندان جل جائے گا۔ میں اس کالے لباس میں ملبوس سجاد کو دیکھ کر مفلوج سی ہو کر رہ گئی تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جس سجاد کو میں اپنی زندگی سمجھتی ہوں
اس کی زندگی کا ایک ایسا رخ بھی ہے جس سے میں اب تک انجان تھی یا جس کو میں نے نظر انداز کر دیا تھا۔ سجاد نے میری آنکھوں میں وہ خوف دیکھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے آرام کرنے کا کہہ کر گھر سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں رات بھر مصلے پر بیٹھی روتی رہی اور دل ہی دل میں اپنے مستقبل کے لیے دعائیں مانگتی رہی۔ رات کے آخری پہر جب دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے سجاد کھڑا تھا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا سیاہ لباس جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ اس کے سینے اور پیٹھ پر گہرے زخم تھے جن سے خون رس رہا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر کرب اور عقیدت کا ایک عجیب مکسچر تھا۔ عزاداری کے دوران ماتم اور زنجیر زنی کی وجہ سے اس کا پورا جسم نڈھال ہو چکا تھا۔ یہ وہ سب کچھ تھا جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنے قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی اور میرے آنسو ابل پڑے تھے۔ میں روتے ہوئے پٹی اور مرہم اٹھا لائی اور اس کے زخم صاف کرنے لگی۔ سجاد نے میرے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا تو اس نے نرمی سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بہت پیار سے مجھے سمجھایا۔ اس نے کہا کہ عائشہ، تم ڈرو مت، میں یہ سب کچھ کسی نفرت میں نہیں بلکہ غم حسین میں کرتا ہوں۔ یہ میرا عقیدہ اور میری عقیدت ہے اور کچھ نہیں۔ اس نے مجھے بہت تسلی دی اور صاف الفاظ میں کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں کبھی بھی اپنے عقیدے پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کروں گا۔ اس نے واقعی مجھے کسی بھی بات کے لیے مجبور نہیں کیا تھا اور ہمارے گھر میں ایک دوسرے کے احترام کی بہترین مثال قائم ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے طور پر وہی سب کچھ کیا تھا جو میں ہمیشہ سے کرتی آئی تھی۔ میں نے 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا تھا، اپنی نمازیں پابندی سے پڑھی اور اپنی عبادات کی، جبکہ وہ اپنے طور پر جلوس اور ماتم میں شرکت کر رہا تھا۔ ہمارے درمیان کوئی جھگڑا یا بحث نہیں ہوئی بلکہ ہم نے ایک دوسرے کے نظریات کا دل سے احترام کیا۔ اور پھر ایسے ہی وہ محرم کے دن گزر گئے تھے اور ہماری زندگی دوبارہ اپنی پرسکون اور نارمل روٹین پر آ گئی تھی۔ سجاد روز کی طرح صبح کام پر جاتا اور شام کو میرے لیے خوشیاں سمیٹ کر گھر لوٹتا۔ ہماری محبت میں وقت کے ساتھ ساتھ مزید پختگی آ گئی تھی۔ پھر شادی کے کچھ مہینوں بعد ہماری زندگی میں ایک اور خوبصورت موڑ آیا جب مجھے اپنے ہاں ننھے مہمان کی آمد یعنی حمل کی خبر ملی۔ یہ احساس اتنا خوبصورت تھا کہ میں اپنے سارے پرانے دکھ بھول گئی، لیکن اس خوشی کے لمحے میں مجھے اپنے میکے اور اپنی ماں کی بہت شدت سے یاد آئی۔ میں نے اپنے شوہر کے سامنے اپنے گھر والوں سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ سجاد، اب تو ہماری زندگی بدلنے والی ہے، کیا میں ایک بار اپنے والدین سے مل لوں؟ مگر میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھام کر بڑی سنجیدگی سے کہا کہ نہیں عائشہ، ابھی نہیں، تمہارے بھائی ابھی تک اس غصے کو بھولے نہیں ہوں گے، کچھ عرصہ مزید رک جاؤ، جب وقت سب کچھ ٹھنڈا کر دے گا تو میں خود تمہیں لے کر جاؤں گا۔ میں نے سجاد کی بات مان لی اور پھر ایسے ہی وقت گزرتا چلا گیا اور 9 ماہ کا کٹھن سفر بھی کٹ گیا اور وہ دن آ گیا جب اللہ نے مجھے ایک خوبصورت چاند جیسے بیٹے سے نوازا اور میں ننھے علی کی ماں بن گئی۔ علی کے آنے سے ہمارے چھوٹے سے کرائے کے گھر میں رونق اور خوشیاں دگنی ہو گئیں اور سجاد تو جیسے دنیا کا سب سے خوش نصیب باپ بن چکا تھا۔ علی کے ساتھ ہماری زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی اور ہمارا وہ چھوٹا سا کرائے کا گھر اب ہر وقت بچے کی معصوم کلکاریوں اور ہنسی سے گونجتا رہتا تھا۔ میرا شوہر سجاد اپنے بیٹے علی کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ دن بھر نوکری پر سخت محنت کرتا اور تھکا ہارا گھر لوٹتا، لیکن جیسے ہی وہ علی کو دیکھتا تو اس کی ساری تھکن ایک پل میں غائب ہو جاتی تھی۔ وہ علی کو گود میں اٹھا کر پورے کمرے میں گھماتا، اس کے ساتھ بچے بن کر کھیلتا اور رات کو جب علی سو جاتا تو سجاد اسے دیر تک نہارتا رہتا تھا۔ وہ واقعی ایک بہترین اور بہت پیار کرنے والا باپ ثابت ہو رہا تھا۔ پھر جب علی کی پیدائش کے بعد پہلی بار محرم آئی تو میں اندر ہی اندر بہت خوفزدہ تھی اور میرے دل میں عجیب سے وہم آ رہے تھے کہ کہیں سجاد میرے معصوم بچے کو اپنے ساتھ مجلس یا جلوس میں لے جانے کی بات نہ کرے۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ علی کو بھی اپنے عقیدے کے مطابق سیاہ لباس پہنا کر ماتم میں لے جائے گا اور اس بات پر کہیں ہمارے بیچ کوئی دوری نہ آ جائے۔ لیکن سجاد نے میرے دل کے اس خوف کو جسے بغیر کہیں ہی بھانپ لیا تھا۔ اس نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی علی کو اپنے ساتھ لے جانے کا اصرار کیا تھا۔ اس کا یہ رویہ دیکھ کر میں پوری طرح مطمئن ہو گئی اور میرے دل میں اس کے لیے عزت اور محبت مزید بڑھ گئی، کیونکہ وہ ہمارے درمیان کسی بھی قسم کے فرق کو لانے سے ہمیشہ گریز کرتا تھا۔
اور پھر ایسے ہی خوشیوں کے ساتھ وقت گزرنے لگا اور دن مہینوں میں بدلتے چلے گئے۔ میرا بیٹا علی اب 2 سال کا ہونے والا تھا۔ وہ توتلی زبان میں باتیں کرتا تھا اور اب گھٹنے چلنے کے بجائے اپنے ننھے پیروں پر دوڑتا تھا۔ علی جوں جوں بڑا ہو رہا تھا مجھے اپنے ماں باپ کی بہت یاد ستاتی تھی۔ میں جب بھی اپنے بیٹے کو دیکھتی تو مجھے اپنی ماں یاد آتی کہ جب میں چھوٹی تھی تو وہ بھی مجھے ایسے ہی سینے سے لگاتی ہوگی۔ اب جب کہ میں خود ایک ماں بن چکی تھی تو مجھے والدین کی تڑپ اور ان کی محبت کا صحیح اندازہ ہو رہا تھا۔ میں اکثر اکیلے میں بیٹھ کر روتی تھی کہ کاش میرے والدین میرے اس بچے کو دیکھ سکتے اور اسے گود میں لے کر پیار کر سکتے۔ پھر ایک دن میں روزمرہ کے راشن اور کچھ سامان کے لیے اپنے محلے کے قریب والے بڑے بازار گئی تھی۔ علی بھی میرے ساتھ تھا۔ میں ایک دکان پر کھڑی سامان دیکھ رہی تھی کہ اچانک میرے برابر میں آ کر کوئی رکا اور جیسے ہی میری نظر ان پر پڑی تو میری جیسے سانس ہی رک گئی۔ وہاں مجھے اپنی بڑی بھابھی ٹکرا گئی تھی۔ انہیں اس طرح اچانک اپنے سامنے دیکھ کر میں سخت خوفزدہ ہو گئی تھی اور میرا پورا جسم کانپنے لگا تھا۔ مجھے لگا کہ اب سب ختم ہو گیا ہے اور اگر وہ مجھے پہچان گئی تو میرے بھائیوں تک بات پہنچ جائے گی۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ آگے کیا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا تھا اور فوراً ہی مجھے آگے بڑھ کر روک لیا۔ انہوں نے پیار اور حیرت سے میرا چہرہ دیکھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر انہوں نے آگے بڑھ کر میرے بیٹے علی کو گود میں اٹھا لیا اور اسے بہت زیادہ پیار کرنے لگی۔ ان کی اس محبت بھرے رویے نے میرے دل سے سارا خوف ایک لمحے میں نکال دیا تھا۔ پھر انہوں نے مجھ سے میرا گھر بار پوچھا کہ عائشہ تم کہاں رہتی ہو، کس حال میں ہو، اور کہنے لگی کہ تم اب بالکل پریشان نہ ہو، اب تو گھر میں سبھی تمہیں معاف کر چکے ہیں۔ ابا جی کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو چکا ہے اور بھائی بھی اب پچھتاتے ہیں۔ تم اب اپنے گھر واپس آ جاؤ نا، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ بھابھی کے منہ سے یہ باتیں سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، جیسے میرے دل پر برسوں سے رکھا کوئی بھاری پتھر ہٹ گیا ہو۔ میں نے مسکرا کر بھابھی سے کہا کہ ٹھیک ہے بھابھی، ابھی محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے فوراً بعد سجاد اپنے دفتر سے کچھ دن کی چھٹیاں لینے کا سوچ رہے تھے۔ ہم ویسے بھی کہیں باہر گھومنے جانے والے تھے، لیکن اب اگر اماں ابا نے مجھے معاف کر ہی دیا ہے تو میں اپنے میکے ضرور آؤں گی۔ میں علی کو لے کر سب سے ملنے آؤں گی۔ میری یہ بات سن کر بھابھی بہت خوش ہوئی اور وہ مسکرا کر مجھے اور علی کو ڈھیروں دعائیں دے کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اور اس دن میں گھر واپس آتے ہوئے بہت زیادہ خوش تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب میری زندگی کی سب سے بڑی حسرت پوری ہونے والی ہے اور میرے والدین مجھے دوبارہ اپنے گلے سے لگا لیں گے۔ لیکن گھر واپس آ کر میں نے یہ بات سجاد کو نہیں بتائی تھی، کیونکہ مجھے پکا یقین تھا کہ اگر میں نے سجاد کو بتایا تو وہ بہت ناراض ہوں گے۔ وہ اب بھی میرے بھائیوں کے پرانے غصے اور خاندانی دشمنی سے ڈرتے تھے اور وہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ ابھی ہم دونوں اپنے گھر والوں سے ملیں۔ اسی لیے میں نے یہ بات اپنے دل میں ہی چھپا کر رکھ لی کہ جب محرم گزر جائے گا تو میں سجاد کو سرپرائز دوں گی اور اسے منا کر اپنے میکے لے جاؤں گی۔ لیکن اس سے پہلے ہی دوبارہ سے محرم کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور 9 محرم والے دن سجاد بالکل عام انداز میں روز کی طرح کالا لباس پہن کر جلوس میں شرکت کرنے کے لیے گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح عقیدت اور سنجیدگی تھی، اسی لیے مجھے کسی خطرے کا احساس تک نہ ہوا۔ لیکن جب وہ شام کو واپس لوٹا تو وہ بہت زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا خوف اور اضطراب تھا، جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہو۔ وہ بار بار کھڑکی سے باہر گلی کی طرف دیکھتا اور پھر مڑ کر معصوم علی کو گود میں اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیتا۔ میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش بھی کی کہ سجاد کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں، لیکن اس نے میری بات کا کوئی سیدھا جواب نہیں دیا اور مجھے آرام کرنے کا کہہ کر خود خاموشی سے لیٹ گیا۔ پھر اگلا دن یعنی 10 محرم کا وہ دن آیا جس سے میری ہستی بستی دنیا کو ہمیشہ کے لیے اجاڑنا تھا۔ سجاد صبح سویرے گھر سے جلوس کے لیے تو نکل گیا، لیکن ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ وہ اچانک بڑی تیزی سے واپس گھر کے اندر آیا۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون اور دہشت تھی۔ وہ سیدھا کمرے میں داخل ہوا جہاں میں علی کو گود میں لیے بیٹھی تھی اور اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی وہ آگے بڑھا اور اس نے میری گود سے میرا معصوم بچہ کھینچ لیا۔ اس کے اس اچانک اور وحشیانہ رویے پر میں بری طرح دھمک گئی اور میں نے تڑپ کر اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ سجاد نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کا ذہن جیسے کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ وہ بچے کو گود میں دبائے تیزی سے باہر کی طرف بھاگا۔ میں نے اپنے حواس مجتمع کیا اور روتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑی۔ میں نے اسے بہت روکا اور اس کی منتیں کی کہ سجاد خدا کے لیے رک جاؤ، ہمارا علی بہت چھوٹا ہے، وہ ابھی صرف 2 سال کا ہے، تم اسے اس حالت میں ماتم کے لیے نہیں لے جا سکتے۔
وہاں بہت ہجوم ہوگا، وہ گھبرا جائے گا، اسے چوٹ لگ جائے گی۔ لیکن وہ میری ایک بات سنے بغیر بس پاگلوں کی طرح باہر گلی میں دوڑتا چلا گیا، اور اس کی اس بے رخی نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ میں ننگے پیر گلی کے موڑ تک گئی، لیکن وہ ہجوم میں کہیں غائب ہو چکا تھا۔ میں بے بس اور لاچار ہو کر اپنے اسی چھوٹے سے کرائے کے گھر کے صحن میں زمین پر وہیں بیٹھ کر روتی رہی اور اللہ سے اپنے بچے کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو سجاد 2 سال تک میرے بچے پر جان چھڑکتا تھا، وہ اچانک اتنا بے رحم کیسے ہو گیا۔ اور پھر پورے 2 گھنٹے گزر گئے۔ 2 گھنٹے میری زندگی کے طویل ترین اور دردناک ترین گھنٹے تھے، جن کا ایک ایک سیکنڈ مجھے صدیوں جیسا لگ رہا تھا۔ دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ کاش میں نے بازار والی بات سجاد کو بتا دی ہوتی، کاش میں اپنے بچے کو اس کے ہاتھ میں نہ دیتی۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گم رو رہی تھی کہ اچانک باہر گلی میں لوگوں کے چلانے اور قدموں کی بھاری آوازیں آنے لگی، اور جب وہ واپس لوٹا تو سجاد صحن کا دروازہ توڑتے ہوئے اندر داخل ہوا، لیکن اس بار اس کی گود میں میرا وہ ہنستا کھیلتا معصوم علی نہیں تھا، بلکہ اس کی گود میں میرا معصوم علی تھا، جس کی گردن ایک طرف ڈھلکی ہوئی تھی اور اس کا پورا گورا چٹا نازک وجود سرخ رنگ میں لت پت تھا۔ وہ منظر دیکھتے ہی میری چیخ میرے حلق میں ہی پھنس گئی اور میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سجاد خود بھی زمین پر گر پڑا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ رہا تھا۔ وہ معصوم بچہ جو ابھی کچھ دیر پہلے میری گود میں کھیل رہا تھا، اب اس کی سانسیں بند ہو چکی تھی اور اس کا لال جوڑا خون سے سرخ ہو چکا تھا، لیکن یہ سرخ رنگ کسی ماتم کی وجہ سے نہیں تھا، اور نہ ہی میرے معصوم بچے کی جان ماتم کی وجہ سے گئی تھی، بلکہ میرے شوہر سجاد کے پیچھے میرے بھائی دندناتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں بھاری لکڑیاں تھیں۔ انہوں نے بے رحمی کی انتہا کرتے ہوئے اس لکڑی سے میرے معصوم بچے پر سیدھا حملہ کیا تھا جس نے علی کی جان لے لی تھی، اور پھر انہوں نے میرے سامنے ہی میرے شوہر سجاد کو وحشیانہ انداز میں مارنا شروع کر دیا۔ وہ اندھا دھند سجاد پر لکڑیاں برسا رہے تھے اور میں پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی، لیکن میری آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہماری چیخنے چلانے کی آوازیں سن کر محلے کے لوگوں کی ایک بھاری بھیڑ وہاں جمع ہو گئی تھی، اور محلے والوں نے آگے بڑھ کر میرے ظالم بھائیوں سے میرے شوہر کو بچا لیا تھا۔ محلے کے مردوں نے غصے میں آ کر میرے بھائیوں کو اس محلے سے دھکے دے کر اور ذلیل کر کر باہر نکال دیا، لیکن تب تک سجاد بہت زیادہ زخمی ہو چکا تھا اور وہ زمین پر نیم بے ہوش پڑا تھا۔ میں سجاد کے پاس بیٹھ گئی اور اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے کپڑے سے اس کا سارا سرخ چہرہ اور زخم صاف کرنے لگی۔ سجاد شدید تکلیف میں تھا اور وہ روتے ہوئے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ عائشہ، میں نے کل اس محلے میں تمہارے بھائیوں کو دیکھ لیا تھا، میں اسی وقت جان گیا تھا کہ ہمارے ساتھ کچھ بہت برا ہونے والا ہے، اور پھر آج جب میں ماتم کے لیے باہر نکلا تو میں نے گلی کے ایک کونے میں چھپ کر تمہارے بھائیوں کی باتیں سن لی تھی۔ وہ ہمارے معصوم بچے کو جان سے مارنے کی باتیں کر رہے تھے اور ہمارے اس گھر کی طرف آ رہے تھے، اسی لیے میں اپنی جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ تیزی سے اپنا بچہ لینے گھر بھاگا تھا اور اسے لے کر یہاں سے دور بھاگ رہا تھا، لیکن میں اسے بچا نہیں سکا۔ تمہارے بھائیوں کو نہ جانے کیسے خبر ہو گئی کہ ہم اس شہر میں اور اس محلے میں چھپے ہوئے ہیں، اور وہ ہم تک چلے آئے۔ یہ کہہ کر سجاد میرے سامنے بری طرح رونے لگا اور اپنے تڑپتے ہوئے وجود کے ساتھ ہمارے بے جان بچے کو اپنے سینے سے لگائے وہ بری طرح بلک رہا تھا۔ میں بس اپنے غم کے مارے گنگ ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے اندر ایک ایسا جرم کا احساس جاگ اٹھا تھا جو مجھے اندر ہی اندر مار رہا تھا، کیونکہ یہ سب کچھ شاید میری ہی وجہ سے ہوا تھا۔ بازار میں بھابھی سے ملنا اور انہیں سب بتانا ہی ہماری بربادی کا سبب بنا تھا، لیکن یہ بات میں اس وقت سجاد کو بتا نہیں سکی کیونکہ میرا اپنا حال بہت برا تھا اور مجھ میں سچ بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ محلے والوں نے اس کٹھن وقت میں ہماری بہت مدد کی تھی اور ہمارے معصوم بچے علی کو اسی 10 محرم کے دن نم آنکھوں کے ساتھ مٹی تلے دفنا دیا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد سجاد بالکل خاموش ہو گیا، اس کی ہنسی، اس کی باتیں، سب کچھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اور پھر چند ہی دنوں میں ہمیں وہ محلہ اور وہ شہر بھی ہمیشہ کے لیے چھوڑنا پڑا، کیونکہ میرے بھائی اب میری جان کے بھی دشمن بنے ہوئے تھے اور وہ ہمیں ڈھونڈ رہے تھے۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میری اس بڑی بھابھی نے اس دن بازار میں جان بوجھ کر مجھ سے جھوٹ کہا تھا اور محبت کا ڈرامہ کیا تھا تاکہ وہ کسی طرح باتوں باتوں میں میرا پتہ حاصل کر سکے، اور وہ اپنے اس مکر و فریب میں کامیاب بھی رہی تھی جس کی قیمت میرے 2 سال کے بچے کو اپنی جان دے کر چکانی پڑی۔ آج ایک بار پھر سے میں اور سجاد ایک گمنام زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم زندہ تو ہیں لیکن ہمارے اندر کا انسان مر چکا ہے
اس سب کے بیچ ہم نے اپنی سب سے بڑی خوشی یعنی اپنی اولاد کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ آج بھی جب میں اکیلے میں بیٹھ کر اپنے ماضی میں پلٹ کر دیکھتی ہوں تو روتے ہوئے صرف ایک ہی بات سوچتی ہوں کہ کیا مسلکوں کا یہ اختلاف اور خاندانیانہ کسی معصوم انسان کی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔